العزت اپنی لعنت کتاب کے 30ویں پارے میں اس قدر کو ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ شب قدر ایک رات ہے اور اتارا کس کو ہے؟ اللہ نے اپنی لعنت کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے۔ بے شمار روایات آتی ہے، شب برات کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن معتبر روایات ہیں، بزرگ یہی بتاتے ہیں کہ شب قدر یعنی قرآن مجید کو 21، 23، 25، 27، 29 جو تا کراتی ہیں ان کو شب قدر کا کہا گیا ہے، اور خاص 27ویں شب کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 23 سال اور کچھ مہینے کی روایات میں آتا ہے۔ علماء اس میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں پہلی مرتبہ جو رب تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ شب قدر کو ہی نازل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ پہلے آسمان سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی رہی، مکہ المکرمہ میں حضور ہوتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا، مدینہ المنورہ میں ہوتے تھے تو قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضور کو کوئی چیز درپیش ہوتی تھی، مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا۔ یہ قرآن کی نزول کی بات ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ کو شب قدر کا پتہ ہی نہیں کہ شب قدر ہے کیا، شب قدر کتنی فضیلت والی ہے، شب قدر کا مقام کیا ہے، شب قدر کا مرتبہ کیا ہے۔ آگے خود رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے تیسری آیت میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، ایک سال میں 12 مہینے اور 1000 مہینے، 80 سال کی ایک لیمٹ بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب فرما رہا ہے شب قدر کوئی معاملہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ 80 سال کی عبادت، 80 سال سے بہتر یہ رات کیوں ہے؟ رب فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں فرشتے، ملائکہ، سارے فرشتے اللہ کے، اور جمع کا صیغہ والروح، اور روح سے مراد فرشتوں کا سردار جبرائیل امین جو سارے نبیوں پر اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، وہ بھی سارے فرشتے بھی اور فرشتوں کا سردار بھی فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یعنی رب فرما دیتا ہے فرشتوں جاؤ میرے بندے جو بھی مانگتے ہیں، اس قدر کی رات کو جو بھی سوال کرتے ہیں، میری طرف سے کھلا پیغام ہے، ان کو عطا کر دو جتنا وہ چاہتے ہیں۔ سلام، اور فرماتا ہے وہ سلامتی ہے، یعنی شب قدر کو رب تعالیٰ کی سلامتی بڑھ جاتی ہے، رب کا کرم، فضل، رحم انسان پر برستا ہے، آوازیں آتی ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دولت مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت سے نجات حاصل کرنے والا ہے، کوئی بیماری سے نجات حاصل کرنے والا۔ یہ رب کا کرم، یہ رب کا فضل بندے پر چھما چھم برستا رہتا ہے شب قدر کی رات میں۔ یا حتی مطلع الفجر، یہ کب تک ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ٹائم لیمٹ بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، فرمایا صبح چمکتے تک، صبح ہوتے تک فرشتے آوازیں لگاتے رہتے ہیں، فرشتے کہتے رہتے ہیں ہے کوئی بندہ مومن، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ تو سبھی حضرات شب قدر کوئی عام رات نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک تاک رات آخری عشرے میں جو بھی ہے ان کو شب قدر کا درجہ دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر اکثر 27ویں شب کی رات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مسجد حاضہ میں
27ویں شب کو بھی پروگرام ہوگا، ساری رات عبادت و ریاضت ہوگی۔ آپ احباب کو میری یہی پیغام ہے کہ شب قدر کو پائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔